السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت واپس ہوں گے۔ آج کا مسئلہ خاص کر کے خواتین کے لیے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح کیسے ادا کرے گی۔ خواتین حضرات گھر میں نماز تراویح کتنے رکعت پڑھے گی، کس طرح پڑھے گی، نیت کیسے کرے گی، صورتیں کیسے ملائے گی اور کس طریقے سے نماز تراویح کو کمپلیٹ کرے گی اور آخر میں دعا کب پڑھے گی، تمام تفصیلات نماز تراویح سے متعلق اس ویڈیو انشاءاللہ میں خواتین کے بارے میں عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیے نماز تراویح جس طرح مرد حضرات کے لیے سنت مؤکدہ ہے، بالکل بھی عین نہیں خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح خواہ مخواہ ایسے کسی بہانے سے ترک نہیں کرنا ہے۔ شدید ضرورت پیش آ جائے، آپ بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ من قام رمضان، جو شخص ماہ رمضان میں کھڑا ہوا، یعنی نماز تراویح کی اشارہ ہے، جو شخص ماہ رمضان میں کھڑا ہوا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتے، سبحان اللہ۔ اور حدیث ہے جو شخص ماہ رمضان میں نفل نماز پڑھتا ہے، نفل عبادت کرتا ہے، غیر رمضان کے فرض کے برابر ثواب دے جاتا ہے۔ اگر ہم ماہ رمضان میں نماز تراویح ادا کریں گے 20 رکعت، تو 20 مرتبہ غیر رمضان کے فرض نماز کے برابر ہمیں آپ کو ثواب عطا ہوگی۔ اس لیے نماز تراویح خواتین حضرات بالکل نہ چھوڑیں۔ اب رہی بات نماز تراویح کیسے پڑھیں گے، نیت کیسے کریں گے۔ دیکھیے نماز تراویح 20 رکعت ہے اور دو رکعت کی نیت کرنی ہے۔ کتنے رکعت کر کے؟ دو رکعت نیت کرنی ہے۔ نیت بھی کوئی خاص نہیں ہے اور اس سے سورہ بھی کوئی فکس نہیں ہے اور طریقہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، بالکل وہ طریقہ ہے جو ہم اور آپ بالکل جانتے ہیں۔ 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل اور 2 رکعت فرض جس طرح پڑھتے ہیں نا، بالکل بھی آئی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ ہم نیت کیسے کریں گے۔ دیکھیے 2 رکعت نیت کرنا میں نے پہلے بتا دیا، نویت ان اصلی تعالی رکعت صلاۃ نماز تراویح، صلاۃ التراویح سنت رسول اللہ تعالی متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ اگر ہم اور اپنے زبان میں کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ میں 2 رکعت نماز تراویح کی سنت نیت کرتی ہوں، میرا منہ کعبہ شریف کو اللہ کے واسطے اللہ کہتے ہوئے تکبیرات باندھ لیں۔ دیکھیں یہ جو زبان سے بولنا ہر 2 رکعت پر ضروری نہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے، کوئی ضرور نہیں، بس ایک دو بار نیت کر لے گا میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، بس اللہ وہ کہتے ہوئے دھڑا دھڑ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت کا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اکبر پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ پڑھنے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اطمینان سے پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے اور اللہ کے رضا، اللہ خوشنودی کے لیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اینڈ کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن کہتے ہوئے کوئی بھی ایک سورہ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز تراویح پڑھ رہی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو لمبے صورت یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہو، یہ سورہ الرحمن یاد ہوگا، سورہ ملک یاد ہوگا، اس طرح سورہ کہف یاد ہوگا، سورہ مزمل یاد ہوگا، جو بھی سورہ یاد ہے، آیت الکرسی آپ کو یاد ہے، سورہ بقرہ آخری 3 آیت یاد ہے، اس طرح باقی جو سورت لمبی اما پارا کا یاد ہو تو بہتر ہے کہ آپ لمبی صورت ملائیں، کیونکہ یہ اللہ نے کہا من قام، حدیث میں کیا ہے، من قام رمضان، جو شخص رمضان میں کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑا ہونے کا مطلب نہیں کہ آج کا رفتار سے چل رہا ہے پٹافٹ اتنا کل لگا دیے اور پٹاخ سے 20 رکعت پڑھ دیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کھڑے ہونے مطلب ہے کہ آپ کھڑے رہے، اللہ قسم، اللہ کا لو لگائے، اللہ سے اللہ کا تعلق لگائے، اللہ سے کرنٹ جڑنا چاہیے، تو آپ لمبی صورتیں ملنا چاہیے، ملا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے چھوڑیے، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، آپ جو صورت یاد ہے، 2 سورہ یاد ہے، آپ 2 سورہ ہر 2 رکعت ملا دیجئے گا اور 2 رکعت میں سلام پھرنا ہے، تو کیا ہوگا، آپ نے سورہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ سورہ پڑھنے کے بعد سورہ کمپلیٹ کر دیے، مثال طور پر تبت پڑھ لیے، سورہ فاتحہ کے بعد تبت پڑھنے میں رکوع چلے گئے، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ،
سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد آپ پھر سجدہ کرے گا، اللہ کہتے ہوئے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ بیٹھیے گا، پھر دوسرا سجدہ کیجیے گا، اللہ کہتے کھڑے ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کرنا ہے، پھر آپ کو الحمد رب العالمین بسم اللہ سے پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ سے کوئی بھی جو سورہ آپ کو یاد ہے وہ سورہ ملا دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو رکوع کرنی ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر آپ کو التحیات للہ التحیات میں بیٹھنا ہے، اس کو قاعدہ آخر کہا جاتا ہے۔ التحیات مکمل پڑھنی ہے، درود شریف کمپلیٹ پڑھنی ہے، پھر دعا معصورہ مکمل پڑھنا ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کو 2 رکعت نیت کرنی ہے، 2 رکعت پڑھنی بالکل اسی طرح۔ اس کے بعد 4 رکعت کے بعد جو دعا بتایا دے علماء کرام نے، اس دعا کو آپ اگر پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، نہ بھی پڑھنا چاہے تو آپ اس جگہ کچھ دیر آپ ذکر کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئیے، پھر 2 رکعت پھر 4 رکعت پڑھیے، پھر کچھ دیر ویٹ کیجئے، پھر اس طرح کے آپ پڑھیں، اس طرح کا 5 مرتبہ کیجئے گا تو 5 چلی پوری 20 رکعت ہو جائے گا۔ لاسٹ میں اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ رمضان ہے، رمضان میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے کے رمضان مبارک میں پورے دن بھر میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن ایک دعا فکس ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک کا فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھا تھا، اس کے دعا من آمین آمین کہا کرے۔ اور کون فرشتہ؟ ایسا ویسا نہیں، بلکہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتہ ہے۔ اس لیے دعا کا اہتمام کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں، نماز وتر کی نماز پڑھیں، وتر نماز کے بعد پھر آپ نفل پڑھ کے پھر دعا کر کے نماز ختم کریں۔ تو یہ طریقہ ہے نماز تراویح پڑھنے کا۔ آپ سے گزارش اس کو کوشش کریں، اور یہ تمام مسائل میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اگر دیکھ سکتے ہیں آپ کے مسائل، ان کا حل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 68 پر، اس بخاری اور مسلم یہ حدیث موجود ہے۔ مسائل تراویح صفحہ نمبر 20 پر، کفایت المفتی جلد نمبر 3 صفحہ 361 پر، اور مسائل تراویح صفحہ نمبر 27 موجود ہے۔ دعا کی درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔